آج کا سریام کا عید کا یہ پروگرام بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے. آج کا دن ہم واہگہ بارڈر اور اس سے متصل جو چیک پوسٹ ہیں وہاں پر گزاریں گے. ماشاءاللہ ہمارے خوبصورت جوان, ان کو دیکھ کر پہلی بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ ماشاءاللہ اس خوبصورت یونیفارم میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. دشمن کے سامنے کھڑے انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار بنیاد المحسوس بن کے. کیا بات ہے, عید کا دن ہے, چائے پی رہے ہوں اور یہ نہ کہیں کہ ٹی از فینٹاسٹک, اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. پڑوسیوں کو دیکھ کے تو یہ سوچ رہا ہوں 6 جہاز گروانے کے بعد اتنا کانفیڈنس کہاں سے لاتے ہیں. Pakistan, USA. Pakistan Zindabad. From Jordan. I want to say just Pakistan Zindabad. مکار اور عیار روایتی دشمن بھارت سے جنگ میں عہد ساز کامیابی کے بعد قوم پہلی عید منانے جا رہی ہے. تو ٹیم سریام نے یہ عید ان جوانوں کے نام منسوب کرنے کا سوچا کہ جن کی وجہ سے دشمن کے دانت کھٹے ہوئے. وہ جوان کہ جن کے عزم و استقلال کے باعث ہم اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا پا رہے ہیں. وہ سپاہی جو اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں چھوڑ کر آپ کے اور ہمارے لیے سرحدوں پر سینہ سپر ہیں. پاکستان کا پرچم سب سے زیادہ بلند ہو رہا ہے. کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, ایک لیڈر ہے, جنرل عاصم منیر. 2025 کی تاریخی جنگ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کے باہمی رشتے کی جیت تھی. دونوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا, دونوں ایک دوسرے کی قوت بنے, دونوں نے ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بہادری, جنگی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی سمیت ہر محاذ پر عبرتناک شکست دی. سو ٹیم سریام نے سرحد پر سربکف جوانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس کے لیے واہگہ سے بہتر مقام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہاں ہر روز پاکستانی شیر جوانوں کی شجاعت اور قوم کا ولولہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو میری جانب سے, ٹیم سریام کی جانب سے اور ARY نیٹ ورک کی جانب سے بہت بہت عید مبارک. آج کا سریام کا عید کا یہ پروگرام بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ میرے عقب میں جو آپ نشستیں دیکھ رہے ہیں یہ نشستیں ہیں واہگہ بارڈر پہ پاکستانی سائڈ پہ. ابھی ظاہر نشستیں خالی ہیں, لیکن اب سے کچھ دیر میں جب پرچم اتارنے کی تقریب ہوگی تو یہ نشستیں بھری ہوں گی لوگوں سے اور جذبوں سے. تو آج کا دن ہم واہگہ بارڈر اور اس سے متصل جو چیک پوسٹ ہیں وہاں پر گزاریں گے, ان جوانوں کے ساتھ گزاریں گے جو آپ کی اور میری عید کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بارڈر پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. واہگہ بارڈر پر عید کے دن کیسی مصروفیت ہوتی ہے, عید کے دن کیا جذبات ہوتے ہیں, عید کے دن جو فلیگ سیریمنی ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے, یہ بھی آج آپ دیکھیں گے. اور ہمارے رینجرز کے جوانوں سے بھی ملاقات کریں گے کہ ان کی عید کی نماز, عید کا کھانا اور عید کی سرگرمیاں مورچوں میں کس طرح سے گزرتی ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں قریبی ایک چیک پوسٹ سے اور پھر واپس یہیں آئیں گے اور فلیگ سیریمنی کی ایکٹیویٹیز بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ تھینک یو سر, زندہ باد. واہگہ بارڈر سے ہم ایک قریبی چیک پوسٹ پر پہنچے جہاں پر مورچہ زن رینجرز کے جوانوں سے دشمن صرف 200 میٹر کے فاصلے پر تھا. ان جوانوں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہم نے اس چیک پوسٹ کی چھوٹی سی مگر خوبصورت مسجد میں ان جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی. جی تو جناب, پاک بھارت سرحد پر واقع جو چیک پوسٹ ہے یہاں ہم اس وقت عید کے ان لمحات میں موجود ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ الفاظ میں یہ بیان ممکن نہیں ہے کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت فرنٹ لائن پہ ان جوانوں کے ساتھ موجود ہو کر کہ جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی اور میری حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد ہیں, چاقو چوبند ہیں. اور آج نماز عید ہم ان کے ساتھ ادا کریں گے, ظاہر ہے مجھے عمر بھر یاد رہے گی. تو عید کی نماز کا وقت ہے, آئیے نماز عید ادا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ذرا ان سے کچھ گپ شپ بھی لگائیں گے انشاءاللہ. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. آئیے. اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید مبارک جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عید مبارک. عید مبارک جی آپ کو. ماشاءاللہ. ملک اور قوم کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ نماز عید کا اختتام ہوا تو اندازہ ہوا کہ گھر سے دور عید کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. نماز عید کی ادائیگی کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو واپس پہنچتے ہیں تو طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کے میٹھے ہمارے منتظر ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا. ان جوانوں نے عید کے میٹھے کے طور پر مٹھائی کا انتظام کر رکھا تھا جو ہم سب نے آپس میں تقسیم کی. اس سرحدی چوکی پر تعینات جوانوں سے بات چیت کی تو اندازہ ہوا کہ انہیں گھر سے دور ہونے کا رنج ضرور ہے، لیکن یہ عید دفاع وطن کے نام کرنے پر فخر بھی محسوس کر رہے ہیں. لیکن جناب اتنا شاندار احساس ہے اور ماشاءاللہ ہمارے خوبصورت جوان، ان کو دیکھ کر پہلی بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ ماشاءاللہ اس خوبصورت یونیفارم میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک آپ سب کو. اور یہ دیکھ کے ظاہر دل تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو رہا ہے کہ جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں عید کے دن طرح طرح کے میٹھے ہم کھاتے ہیں، لیکن یہاں چلیں جو دستیاب چیزیں مٹھائی ہم اسی سے آج دن کا عید کا آغاز کرتے ہیں. پوری قوم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. تو یہ پلیز بسم اللہ کریں جی. لیں جی. آپ میں سے کوئی ڈائٹنگ پہ تو نہیں ہے؟ اچھا جی یہ پلیز آپ. میں ڈائٹنگ پہ ہوں. آپ کی کتنی عیدیں ہیں جو گھر سے باہر گزری ہوں گی؟ کوئی چھٹی بھی منائی آپ نے کبھی؟ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، عموماً ایک عید گھر میں آئی جاتی ہے. اچھا. اور جو عید یہاں پہ وطن کی حفاظت میں سرحد پہ گزارنی پڑتی ہے، اس کا کیا احساس کیا ہوتا ہے اس دن؟ اس کی خوبی اس سے بھی زیادہ بڑھ کے جاتی ہے کیونکہ ہمیں فیڈ بیک عوام کی طرف سے ملتا رہتا ہے. لوگ ہماری وجہ سے گھروں میں خوش ہو کے عیدیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں ملنے کے لیے بھی چوکے پہ آتے ہیں، تو گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے. کیا یعنی جو گھر پہ عید ہوتی ہے ایک سولجر کے طور پہ آپ کی جو یہاں سرحد پہ عید ہوتی ہے آپ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ گھر میں جو عید ہوتی ہے وہ کسی حد تک محدود ہوتی ہے، فیملی تک محدود ہوتی ہے. کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی عید کے دنوں میں یہاں پہ؟ عید کے دنوں میں کچھ لوگ جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں انہوں نے ڈیوٹی ہونا ہی ہوتا ہے. اچھا. جن کی ریسٹ ہوتی ہے، جو باقی مندہ لوگ بچ جاتے ہیں، جس نے ویپن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی تو نبھانی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ تعینات. اچھا. وہ عید اس کی بھی ہے. ہاں. کیسے ہیں ارسلان صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تو یہاں تو ظاہر وہ سہولیات، وہ اس طرح سے وہ جو گھر کے کھانے ہوتے ہیں فیملی کا، وہ تو سچی بات ہے، وہ آلٹرنیٹ تو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ احساس کہ آپ ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے پورا ملک جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. اور بس جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ملک کی حفاظت کا، تو ہم ادھر بہت اچھے سے عید مناتے ہیں. تو فیملی سے زیادہ یہ ہمارے عزیز ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ دیر ان کے ساتھ ہی گزارنی ہوتی ہے. تقریباً 25 سال ہیں ادھر، ہماری جوانی ساری ان کے ساتھ گزرنی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے عید گزاریں. تو جو عید ادھر ہوتی ہے وہ ادھر کے لیے، جو گھر ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے. صحیح. مختصر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. آپ کی کتنی عیدیں گزری ہوں گی تقریباً؟ کچھ گن کے اگر آپ بتائیں محاذ پہ. محاذ پہ سر گننا تو مشکل ہے، تقریباً کوئی 15-20 تو گزری. اچھا. یعنی 15-20 عیدیں آپ نے اس ملک کے وطن کے نام کی ہیں. جی سر. زندہ. ویسے گھر والوں کو کیا ہوتا ہے فیڈ بیک؟ وہ تو اپنی طرف سے آپ سے شکوہ شکایت کرتے ہوں گے کہ آپ نہیں آئے. سر وہ تو آلریڈی ان کا ہونا ہوتا ہے، لیکن جو عید ہم ان کے ساتھ گزارتے ہیں وہ اتنی بھرپور طریقے سے گزار لیتے ہیں اور ان کو ظاہری سی بات ہے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر آج ہم ان کے ساتھ عید گزاریں تو کل اپنے وطن کے لیے بھی تو گزارنی ہے. ہم اس لیے پھر مینج کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کی ہوتی پھر ادھر بھی کرنی ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب یہاں پہ ہیں تو آپ کے اندر جو جذبہ ہے پاکستان کے لیے، جو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، وہ غالب رہتا ہے آپ پہ. جی سر. اور ظاہر ہے وہ جو لمحات آپ نے فیملی کے ساتھ گزارے ہوئے ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہتر آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں تو ہیں جو فیملی کی، بچوں کی، والدین کی یا اہلیہ کی یاد آتی ہوں گی عید کے موقع پہ خاص طور پہ. سر جب ادھر سے عید کی نماز پڑھ کے لوگوں سے گلے مل کے جب اپنے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا، تو ادھر اگر گھر میں کال کرتے ہیں تو گھر والے جب بات کرتے ہیں تو وہ بچوں کا
کا احساس اور والدین کا احساس، جب ان کو گلے ملتے ہیں تو پھر وہ یادیں تو آتی ہیں، لیکن سر جو ہی ہم اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ چلے جاتے ہیں پھر ہمیں گھر وال بھول جاتا ہے، سامنے فرد ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، پھر ان کی ساتھ عیدی ہماری زندہ باد. کیا بات ہے، زندہ بھائی. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ماشاءاللہ. کیسی عید رہتی ہے آپ کی، اور ابھی تک کی عید ذرا بتائیں نا، آج کا دن کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ بہت مزے کا دن گزر رہا ہے آج کا. تو عید کو گھر میں جو گزارتے ہیں وہ تو گھر والی ہوتی ہے، گھر میں ظاہری بات ہے بچے بیوی ماں باپ سب سے ملنا ہوتا ہے، یار دوستوں سے. لیکن جو عید ادھر گزرتی ہیں اس کا اپنا علیحدہ مزہ ہوتا ہے. تو ادھر سارے جوان ہوتے ہیں بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ملک کے لیے، تو ادھر اپنا مزہ ہے، گھر والوں کے لیے اپنا مزہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، چلیے زندہ باد جی. اگین وہی بات کہ آپ جو چیزیں مس کرتے ہیں، جن چیزوں کو یہاں پہ عید پہ یاد کرتے ہیں، وہی آپ کی قربانی ہے پاکستان کے لیے، اور ہم اس قربانی کو سلوٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.